الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، انسان دنیا میں محنت کرتا ہے اور ترقیات کی منازل طے کرتا ہے. اس میں اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے میرا نام بڑا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائے اور میرا ٹھکانہ ٹھیک ہو. یہ انسانوں کی محنت کا خلاصہ ہے. لیکن نظام خداوندی بھی عجیب و غریب کام کرتا ہے. پوری زندگی نام بڑا رہے، کچھ ہٹ کے میری پہچان ہو، لیکن موت آتے ہی کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہوتا، پہلے ہی نام بدل جاتا ہے. لوگ یوں کہتے ہیں میت کو کب لے جائیں گے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہوا تو فلاں بھائی محمد بھائی کو غسل کب دیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ بھائی میت کو غسل کب دیں گے. پوری زندگی محنت نام بڑا کرنے کی، لیکن نام دیکھی ہے فوراً ایک سانس کی لڑی کیا ٹوٹی کہ نام فوری طور پر بدل گیا. میرا مکان اور ٹھکانہ اچھا ہو جائے، ایک سانس کیا ٹوٹی، کیا ٹھکانہ کور ہو گیا، مٹی میں جا کے پڑا. موت ایک ایسی اٹل چیز ہے کہ جو کسی سے نہ ٹلی ہے نہ ٹلنے والی ہے. صاف بات. اگر دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ بھائی دواؤں سے موت کا معاملہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ یاد رہے جتنے لوگ مر رہے ہیں اس میں زیادہ تر دوائیں کھاتے کھاتے مرتے ہیں. جتنے لوگ مر رہے ہیں دوا میں اس وقت تک شفا نہیں آتی جب تک خدا کا حکم نہیں. اس لیے یاد رکھے مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سبب اختیار کرنا سنت، لیکن سبب پہ بھروسہ کرنا خلاف سنت. بھائی دوائیں بیمار ہے تو دوا تو ہم کریں گے، لیکن یہ نیت نہیں کہ دوا سے شفا ملے گی. ورنہ یوں سمجھو کہ اگر دوا ہی کو ٹارگیٹ بنا لیا تو معاملہ ٹیڑھا ہو. سبب اختیار کرو لیکن سبب پہ بھروسہ نہیں کرو. بھائی جتنی چوری ہوتی ہے بند مکان میں تو ہوتی ہے، کھلے مکان میں بہت کم چوری ہوتی ہے. اگر لوگ اور تالے میں حفاظت کی استعداد اور طاقت ہوتی تو پھر نہ کسی کے دکان کا لوگ ٹوٹتا، نہ کسی کے مکان کا لوگ ٹوٹتا اور چوری ہوتی. تو سبب اختیار کرنا سنت، لیکن سبب پہ بھروسہ کرنا خلاف سنت. تو موت کسی سے نہ ٹلی ہے نہ ٹلنے والی. ہمیں ہر وقت موت کا استحضار رہنا چاہیے. اسی لیے دیکھیں نماز میں رکوع ایک ہے، سجدہ دو ہے. علماء محققین نے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی
کہ نماز میں 2 سجدے کیوں؟ اب ہم لوگ یہ 2 سجدوں کے ذریعے ہمیں یاد دلایا گیا موت کا منظر. آدمی پہلے سجدے میں جیسے اللہ اکبر کہہ کر گیا پھر اٹھا تو اس کو یاد دلایا گیا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کر گیا وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. اور جب دوسرے سجدے سے اٹھا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو اٹھانے والے ہیں. تو موت کا استحضار ہے، موت کا استحضار ہے. اس لیے علماء محققین نے 2 سجدوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی. اب بھائی آنی تو ہر ایک کو ہے، جانا ہر ایک کو ہے. اب ہمارے دل میں اللہ کی ملاقات کی تمنا، اللہ کی موت مانگنے کا حکم نہیں ہے، یاد کرنے کا حکم، اور دل میں تمنا اللہ کی ملاقات کی. دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن ابغض لقاء اللہ ابغض ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی ملاقات پسند ہو تو اللہ رب العزت اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے. دیکھیے عجیب بات، اب اللہ کی بھی پسند یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سے بھی ملاقات کرے، کسی طرح یہ مجھ تک پہنچ جائے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو بھی اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ رب العزت اس کی ملاقات کو بھی ناپسند سمجھتا ہے. اس سے پتا چلا کہ موت کی نفرت دل میں نہیں ہونی چاہیے. موت، اس لیے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ موت کے تذکرے سے ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو بھائی گھبراہٹ اور ڈر لگتا ہے یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ زندگی بھی اس اعتبار سے. اب زندگی آزاد ویزے کے ساتھ گزارنا، فریڈم سسٹم کے ساتھ زندگی گزارنا، اور پھر یوں کہیں کہ بھائی موت کے تذکرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی جانا ہر ایک کو ہے. اب اصل ہمارا جانا اس اعتبار سے ہو. مولانا ابو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یادداری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودن تو گریا آنچنا زیست کے وقت مردنے تو ہما گریا بودن تو خندہ. میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ، جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا. بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر مار مار کے اس کو رلاتے ہیں. یہ یاد رکھ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتے روتے آیا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. زندگی ایسی گزار کہ جب تیری دنیا سے واپسی کا وقت ہو تو ہنستے ہنستے چلا جائے اور لوگ تیرے جانے پہ رونے والے ہو. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے موت التقی حیات اللہ نفاذ لہا قدمات قوم وہم فی الناس احیاء. نیک لوگوں کی موت اس کو ختم ہونا نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی زندگی کی کارگزاری ایسی بتا رہی ہے کہ گویا وہ بھی حیات ہے. ان کی زندگی کے کارنامے وہ بتلاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. ایک اور روایت میں ہے، بھائی دیکھیے بہت سی اللہ تعالیٰ نے جس کی جہاں موت لکھی ہے وہاں اس کی موت آنا طے ہے، جہاں بھی لکھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عن مطرین عکانس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بعبد
جعل له الیہ حاجہ. آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کی موت کسی جگہ طے کر دی ہے تو اس جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ضرورت رکھ دیتے ہیں. کوئی دینی ضرورت, دنیاوی ضرورت, کوئی بیماری کا معاملہ, علاج, تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا مرحوم ہمارے یوسف چاچا اور انور بھائی بمبئی سے آ رہے تھے, اب وہ کون لے گیا ان کو؟ ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی, موت وہاں لکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کسی جگہ طے کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی موت یہی ہے, تو کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے وہاں پہنچے. اب ہم تمام یہ چاہتے ہیں, ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے کہ موت کا معاملہ آسان ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے موت کا معاملہ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت کی سکرات کی تکلیف 1000 تلوار کے گھا لگنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ خطرناک تکلیف موت کے وقت کی سکرات. اب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا ہے. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکرات موت پر آسانی ہو, موت کا معاملہ آسانی کے ساتھ ہم سے پار ہو جائے, حدیث شریف میں آتا ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وادخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه الترمذي. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوگی, 3 عادتیں جس میں ہوگی, اللہ رب العزت اس پر موت کو آسان کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. ترمذی شریف کی روایت. 3 عادتیں ہم طے کریں کہ اگر ہم میں وہ نہیں ہے ہم اس کو پیدا کریں گے, ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے تاکہ اور وہ بڑھے. 3 عادتیں ایسی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان 3 خصلتوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت موت کے مرحلے کو اس پر آسان کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی جنت میں پہنچا دیتے ہیں. نمبر 1 رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کرنا. کمزوروں کی کیا کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم, تمہاری مدد کی جاتی ہے, تم کو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور کو میں پالتا ہوں, گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی لاچار ہے, اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کی خدمت میں کرتا ہوں, اس کو میں کھلاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ہماری وہی مینٹلی بیماری کی اصلاح کی ہے کہ تم اس کو نہیں پالتے, اس کی برکت سے تم پلتے. اور صرف پلتے نہیں ہو, بڑی بڑی مصیبتوں کی گھاٹیاں اس کی برکت سے اللہ دور کرتا ہے, تم کو پتہ نہیں چلتا. تو رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کرنا, کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. دیکھیے عام طور پر آدمی اپنے لیول یا اپنے لیول سے جو اونچا ہو اس کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کرتا ہی ہے. اب اصل تو یہ ہے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہو, فزیکلی اعتبار سے کمزور ہو, مینٹلی اعتبار سے کمزور ہو, اب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ. رفق بالضعیف, کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا. وشفقۃ علی الوالدین, اور والدین کے ساتھ شفقت کرنا.
والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ شفقت کرنا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے والدین اور اولاد دونوں کی محبت میں فرق یہ ہے. کسی حکیم سے اللہ والے سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ اور اولاد کی محبت میں فرق کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ماں باپ اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اولاد اگر بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سانس اسے دے دے، اس کی زندگی کو اللہ بڑھا دے اور ہمیں اس کے بدلے موت ہمیں دے دے. کبھی مایوس نہیں ہوتے ماں باپ. اور اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی ایک حد تک خدمت کرے گی. بہت کم بچے ہوں گے ہمارے تعلیم کے سے کبھی شکوے کا لفظ نہیں زبان، بہت کم بچے ہوں گے. ورنہ اولاد یوں کہتی ہے بس اللہ کا مال ہے، اللہ جانے، جو خیر ہو اللہ وہ خیر کر دے نا. دوسرے لفظ میں یوں ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اٹھائے. شفقت علی الوالدین، والدین پر شفقت کرنا یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. اور یہ یاد رہے یہ معاملہ، یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ. بھائی یہ اولڈ ہوم میں اگرچہ مسلم پیرنٹس کو نہیں رکھتے لیکن ہم نے اپنے گھروں کا حال بھی اولڈ ہوم سے بدتر کر دیا. संतान की सेवा चाहो संतान छो सेवा करो जेऊ करो तेऊ भरो ए मानव भूषो. हाथ ना करिए भैये वाले. अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है. तो शफकत अलल वालिदैन, वालिदैन के साथ शफकत का मामला करना. और नंबर 3 वह एहसानुल इलल ममलूक, और अपने मातहतों के साथ एहसान का मामला करना. अपने अंदर में जितने हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 3 खसलतें जिसमें होगी अल्लाह ताला उस पर मौत के मरहले को आसान कर देंगे और मरने के बाद उसको जन्नत का ठिकाना अल्लाह ताला दे देंगे. और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये होकर रहेगा. अभी हदीस शरीफ की रोशनी में हम हमारे मरहूम हाजी इम्तियाज उनकी जिंदगी पर गौर करें. आप देखें हर एक वाकिफ है, किसी ने बहुत अच्छी उनकी जिंदगी की ताबीर की कि था तो नीम का दरख्त कि भाई कड़वा, बहुत सी मरतबा बहुतों का बोलना ऐसा होता है कि भाई सच बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती लेकिन वो कहते थे. लेकिन वो नीम का दरख्त वो माशाअल्लाह ठंडक पहुंचाता था और नीम तो हर एक की राहत का जरिया है. नीम हर एक की राहत. अब देखिए किस तरह लोगों के साथ भलाई का मामला. मैं कुछ मेरा अपना वाक्य, किसी मौके पर हम बैठे हुए थे, कुछ तस्करा निकला तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूं, इसलिए बराए मेहरबानी जो मसला हो आप मुझे कह दो, मुझे खुशी होगी. वरना मुझे भी वो बात याद आती है और दिल में कुछ अजीब कैफियत पैदा होती है. किसी साहब ने मुझे बताया कि मेरे यहाँ कैसी मेरी बेटी की शादी हुई मुझे पता भी नहीं चला. कैसी शादी. देखिए एक तो ये है, एक काम है छपकर करना और एक काम है छुपकर करना. एक वो जज्बा जो ये कि भाई लोगों को पता चले कि मैंने किया है, और एक वो जज्बा कि खारिश पैदा करने वाले को पता चले कि किसने किया है. खारिश पैदा करने वाले को पता चले कि किसने किया है. हमदर्दी और छोटों पर शफकत का जो मामला था, मैंने कभी देखा नहीं कि मौलवी आरिफ तो सबसे छोटे, कभी यूं कहा कि आरिफ तो यहाँ, कभी नहीं देखा. आरिफ भाई मौलाना आरिफ भाई. देखिए अखलाक जो है ना, अखलाक
نمازیں لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینا آسان، روزے رکھ لینا آسان، لیکن اخلاقیات کا جو معاملہ ہے، اخلاقیات کا، اس میں اچھے اچھے لوگ فیل ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق وزنی۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اب اتنا لمبا زمانہ بیماری کا کٹا، کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، فون پر بھی بات، لیکن کبھی کوئی شکوے کا لفظ نہیں۔ بس ایک ہی بات مجھ سے کہتے، مفتی صاحب آپ نے حضرت کو کہہ دیا، آپ بھی دعا کرنا اور حضرت سے بھی دعا کرنا۔ مولانا قبول زمان صاحب حضرت سے منسلک تھے، شکوے کا کوئی لفظ نہیں۔ اور آگے بڑھانے کے موقع پر مجھے کہنے لگے کہ فلاں ٹرسٹ میں ایک کام کرو، میں ہٹ جاتا ہوں، تم چل جاؤ۔ ورنہ عام طور پہ لوگ ٹرسٹی بننے کے لیے تو انٹرسٹی ہوتے ہیں، انٹرسٹی ہوتے ہیں ٹرسٹی بننے کے لیے، کہ میں ہٹ جاتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو یہ اس طرح کی جو خوبیاں، صحیح رہبری کرنا، کمزوروں کے کام آنا، حدیث شریف میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے احسنوا موتاکم، تم اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو، اپنے مرحومین کی کیا بیان کرو تاکہ وہ خوبیاں لوگ حاصل کریں۔ زندگی میں اس کے سامنے تعریف کرنا یہ چاپلوسی ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ لوگوں کو ان خوبیوں کی طرف آمادہ کرنا اور رغبت دلانا ہوگا۔ مجھے عالم صاحب بتا رہے تھے کہ باپ کی طرح ہمارا دھیان دیا ہے۔ دیکھیے بات عجیب، ایک طرف ان کا الفاظ یہ ہے کہ باپ کی طرح ہمارا دھیان دیا، اور دوسری طرف یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام ہمارے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ باپ کو تو حق ہوتا ہے کہ بھائی خود ایسے ہی فیصلہ کر لیں۔ آپ دیکھیے کس طرح کی دلجوئی کا معاملہ۔ مجھے بتایا کہ ہمارے بچوں کو بھی فون کر کے پوچھے، بیویوں کو بھی پوچھے، بھائی کوئی ضرورت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی؟ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ اس لیے دیکھیں آپ علیہ السلام نے ایک عجیب مثال دی، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور ہمیشہ دنیا دنیا کرنے والا وہ کتا ہے۔ یہاں پر محدثین نے کبھی کتا لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دنیا 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 کرنے والوں کو، آپ علیہ السلام نے کوا نہیں کہا، وہ طالبها غراب، کہ اس کے پیچھے لگے رہنے والے کوے، ایسا نہیں کہا۔ بولے کوا اور کتے میں فرق یہ ہے، کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، کہیں بھی کچھ پڑا ہو مجھے ملے یا نہ ملے، کوئی گوشت مل گیا، کوئی مرا ہوا جانور مل گیا تو وہ کسی کو، اس کی دوسری برادری کے لوگوں کو، جانوروں کو آنے نہیں دے گا، وہ بالکل بھونک کر سب کو بھگا دے گا کہ میں میرا قبضہ۔ اور کوے کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو گوشت یا مردار جانور ملے گا تو وہ کہاں کر کے پوری ٹیم کو لے کر چلا ہے، تاکہ میں بھی کھاؤں تم بھی کھاؤ، میں میری ضرورت بھی پوری کروں اور آپ کی ضرورت بھی پوری۔ آج کل حال یہ ہے کہ تقریباً انسانیت میں سے یہ جذبہ ختم ہو، میرا کیا، اور یہ یاد رہے جس کے اندر یہی ہو کہ بھائی میرا میرا اپنا ہی، بھائی یہ اپنی روٹی پہ بوٹی کھینچنا
یہ سیرت نبی نہیں ہے. اپنی روٹی پہ موٹی کھینچنا، میں کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، یہ روح دجالی، اور میں کس کے کیسے کام آؤں، یہ روح محمد. فرق سمجھ لے، محمدی کلچر اور ویسٹرن کلچر دونوں کا فرق سمجھ لے. محمدی کلچر یہ ہے، اور محمدی کلچر کا پورا خلاصہ میں کس کے کیسے کام آؤں، میری ذات سے کس کو کیسے فائدہ پہنچے. ارے بھائی یوز اینڈ تھرو تو دنیا کر رہی ہے، یوز اینڈ تھرو تو دنیا کر رہی ہے. اور یہ ویسٹرن کلچر، دجالی کلچر، وہ یہ ہے میں کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں. اگر ہمارا یہ جذبہ ہے میں کس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں تو اخلاق ہمیں درست کرنے پڑتے ہیں. اصل یہ ہے میں کس کے کیسے کام آؤں، لوگوں کے کام آنا، اصل یہ ہے. یہی سب باتیں انسان کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے آدمی اپنی زندگی گزار لیتا ہے اپنی منمانی، تو پھر اس کے مرنے پر اتنا لوگ افسوس بھی نہیں کرتے، سمجھتے خسے کم شد جہاں پاک شد، ایک ناپاک دنیا سے چلا گیا دنیا پاک ہو گئی. اس لیے ضرورت ہے کچھ نیکیاں چھپ کر کرو. آدمی کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے، آدمی کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ جیسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے گناہ کا علم کسی کو نہ ہو، جیسے یہ خیال ہوتا ہے میرے گناہ کا علم کسی کو نہ ہو، تو ایسے ہی اس کے دل کی یہ آواز ہو کہ میری نیکی کا علم بھی کسی کو نہ ہو، میری نیکی کا علم بھی کسی کو نہ ہو. یہ آدمی کے مخلص ہونے کی علامت. تو ضرورت ہے ایسی زندگی جینے کی، ضرورت ہے ان اوصاف کو اپنی زندگیوں میں لینے کی. ورنہ امتیاز بھائی چلیں گے کل ہم جائیں گے. جنازہ کہہ رہا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں سے، جنازہ کہہ رہا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں سے میں تمہارا رہبر ہوں، پیچھے چلے آؤ. ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم اسی لیے تو ہے کہ موت یاد آئے. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جنازے میں بھی باتیں کریں گے، قبرستان میں بھی باتیں کریں گے، جہاں موت کا منظر ہے، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت بھی وہاں بالکل اپنے آپ کو زمین کا پیون بنائے ہوئے ہیں، فقیر بھی اور ہر طرح کے لوگ وہاں بھی. جب ہمیں اپنی موت یاد نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ کفا بالموت واعظا. اور لوگوں نصیحت قبول کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے. لمبے چوڑے تقریر اور بیان کی کوئی ضرورت نہیں. موت دیکھ لو سب ختم، کیسے کیسے پلاننگ ختم ہو جائے. تو مرحوم میں جو اخلاقیات کا جو پہلو تھا، ابھی ان کے نسبت بھائی نے بھی بتایا کہ ہمارے بہنوں ہی تھے، لیکن کبھی تو تبے سے ہمارے ساتھ بھی بات نہیں کی. ورنہ عام طور پہ جو بہنوں ہی ہوتے ہیں، اس میں جو پوسٹوں میں رول دکھایا بھی ہوگا اپنے نسبتی بھائیوں کو، اس نے دکھایا قیمت اٹھانا. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی رول، تاکہ آج تک کبھی وہ معاملہ ہی نہیں. بھائی اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اخلاق نہیں. مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ عمرے میں جاتے ہو، حج میں جاتے ہو، تو مجھے بھی لے چلو نا. بار بار مجھے کہا. ایک بار میں نے کہا چلو بھائی میں جا رہا ہوں محمد زمان صاحب کے ساتھ. تو حضرت کی ویل چیئر خود چلاتے تھے، میرے پاس سے چھین لے. بولے تم کو تو موقع ملتا ہے کرنے کا. ورنہ آدمی میں جو نشہ ہوتا ہے نا، نشہ اور مال کا نشہ تو بہت خطرناک. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 100 کی نوٹ میں ایک شراب کے بوتل جتنا نشہ ہے. 100 کی نوٹ میں کتنا نشہ؟ شراب کی بوتل جتنا نشہ. اس لیے دیکھیے آپ جب کبھی جیب میں پیسے نہ ہو اس وقت نماز کی کیفیت دیکھو، اور جب جیب میں پیسے ہو تب نماز کی کیفیت دیکھو، صاف فرق نظر آ جائے. ہر بات پوچھنا، مجھے فون کرے
مفتی صاحب فری ہو؟ ٹھیک ہے چلو بعد میں فون کرتا ہوں. ڈائریکٹلی کا وہی مسئلہ ہے, آج تک کبھی نہیں ہوا. فری ہو, اس طرف سے نکلنے والے ہو, ایک ایک بات پوچھ کر. اور عجیب بات, کبھی یہ گھریلو اعتبار سے بھی بات ہو, آج تک کبھی کوئی بھائی بہنوں کی برائی میرے سمجھ نہیں. گھنٹوں ہم لوگ بیٹھتے رہتے ہیں, گھنٹوں بیٹھتے رہتے. تو یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں, اور وہ خوبیاں ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ تو چلے گئے کل ہم جائیں گے, یہ تو چلے گئے کل ہم جائیں گے, تو ہماری موت بھی مثالی کیسے بنے, اس کے لیے ہمیں اپنی اخلاقی عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو بھی درست کرنا, اخلاقیات کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا. ورنہ یہ موت کا معاملہ بالکل اٹل ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. جانا تو ہر ایک کو ہے, کوئی رہنے والا نہیں. اصل یہ ہے زندگی ہم ایسی جی کر جائیں کہ بس اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اعلان ہو, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج آ جائے میرے بندے آ. اب مرحوم 2.25 سال کا عرصہ تقریباً ان کا ہوا بیماری. حدیث شریف میں آتا ہے ایک رات کی بخار, ابو ہریرہ راوی حدیث ہے, ایک رات کی بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب ہم لوگ بیماری میں کیا کرتے, شکوا کرتے ہیں. بہت سے لوگ عجیب عجیب اللہ کو نہیں ملا, نعوذ باللہ, کیسے در پر. ایک رات کی بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اب آپ اندازہ لگاؤ, یا تو 1.5-2 سال مسلسل بیماری کے عالم میں کرتے, کتنا اللہ رب العزت نے کتنا چمکا کر بلا دیا. اور ایک روایت میں, مشکات شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے کا کوئی مقام جنت میں طے کر دیا کہ اس کو یہاں پہنچانا ہے, اور اس کے عمل میں کبھی کچھ کمزوری آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں پھانس دیتا ہے, بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, وہ اس پر صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کو جنت کے اس مقام پر پہنچاتا ہے. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, یہ خود میں نے سنا ہے کئیوں سے, کہ ایسا تو کوئی میرا عمل ہے نہیں, لیکن اتنی بیماری, اتنی پریشانی. اللہ کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ کی حکمت ہے. تو بھائی یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اب ایمان پر خاتمہ چاہتے کہ نہیں چاہتے بھائی بولو؟ تو ایمان پر خاتمے کی تدبیر میں آپ کو ایسے ہی سنا دوں. نمبر 1, مسواک کا اہتمام. مسواک کا کیا کرنا, اہتمام کرنا. آج کل ہمارے گھروں میں ٹوتھ پیسٹ اور اس کی کیا کہتے ہیں برش, وہ تو ہوتا ہے, لیکن مسواک نہیں ہے ہمارا. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کا آخری عمل مسواک تھا, اور آپ علیہ السلام نے مسواک کے جو 70 سے زیادہ فائدے بتلائے, اس میں آخری درجے کا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب. جب آخری درجہ یہ ہے تو پہلا درجہ کیا ہوگا, ہم سوچ رہے ہیں. نمبر 2, اذان کے بعد کی دعا پڑھنا. اذان کے بعد کی کیا پڑھنا. اب ہم لوگ اذان کے وقت جو باتیں کرنے کا جو ماحول ہے اس کو ہم ختم کریں خدا کے واسطے. بھائی اگر کوئی حکومتی نمائندہ اعلان کرے گا, سنو سامڑو, اور یہ اعلان ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب بڑے کی بات سامنے آتی ہے تو آدمی جھک جاتا ہے. اب ہم سنتے نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا. تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنا یہ بھی حسن خاتمے میں ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک صحابی رسول غالباً علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کی وفات کا وقت ہے, منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام والسلام سے بات کی گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی والدہ حیات ہے. بولے جی ہاں. آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے, ان کی والدہ ناراض تھی.
والدہ ناراض تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں تمہارے بیٹے کو ڈال دیا جائے؟ بولے نہیں میں یہ نہیں چاہتی. تو کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، وہ جہنم صحابی ہے. انہوں والدہ نے جیسے ہی کہا کہ میں راضی، وہاں کلمہ زبان سے کہا. سمجھ گئے ہو؟ تب یہ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے امتیاز بھائی لالا بھائی کی فیملی میں ماں کی خدمت میں بھی ایک لمبا زمانہ ان کا کرتا، اور کبھی کوئی شکوے کا لفظ نہیں، بلکہ یہ کہ بھائی یہاں لے چلے وہاں لے چلے، یہ کر لے یہ یوں کر لے. دن میں 2-1 فون تو لالا بھائی کے آ جائے، اس کو دکھانا اس کو دکھانا، یہ کرنا اس کو فون کرو یہ کرو. پتا چلا کہ دل میں ماں باپ کی محبت ہے. اور یہ یاد رہے جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ اپنی اولاد میں پائے گا. ہاتھ نہ کریا ہیے والا. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا. اب بار بار دن میں پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد، کب پڑھتے رہیں گے تو امید ہے کہ موت کے وقت بھی کلمہ زبان پر آئے. ایمان پر اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو ایمان پر شکر ادا کریں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا اور وہی بڑھوتری حسن خاتمہ پر لے جائے گا. صدقہ خیرات کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت، کیونکہ صدقہ تو تطفئ البلا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. تو سب سے بڑی بلا یہ کفر و شرک والی موت. عصر کی سنتوں کا اہتمام کرنا. کون سی سنتوں کا؟ عصر کے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے تو بھائی ایمان کے خاتمہ وہ بھی رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے. اور اچھے خاتمے کے لیے اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہنا. کیونکہ ایمان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کھلے میدان میں چراغ جل رہا ہے. اب چراغ جل رہا ہے، اب آندھیاں چل رہی ہے، ہواؤں کے تھپیڑے چل رہے ہیں. اب کون سا تھپیڑا اس چراغ کو بجھا دے کوئی ٹھکانا نہیں. اب اس چراغ کی حفاظت کے لیے بارڈر کرنی پڑے گی. تو بارڈر ہمارے ساتھ. اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مرحوم حاجی امتیاز کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اور قریب زمانے میں تقریباً 68 دن پہلے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے. ہمارے سنت